صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور رسل کے بارے میں انسانوں کی طرف سے دو قسم کا رد عمل سامنے آتا ہے۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو انبیاء سے حسد کرتے ہیں، ان سے جلتے ہیں، ان کو دیکھ کر کوڑتے ہیں، کیونکہ وہ خوبصورت ہوتے ہیں، حسین ہوتے ہیں، کردار کے اعتبار سے بہت بلند پایا ہوتے ہیں، اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، اخلاق بہت عمدہ ہوتا ہے ان کا، اور وہ لوگوں سے حق کی، عدل کی، انصاف کی توقع رکھتے ہیں۔ ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ شرک اور بدعت کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں، توحید کی دعوت کو قبول کر لیں اور حرام چیزوں کو چھوڑ دیں۔ تو دنیا ان کی مخالف ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو رسول ہی تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ ایک منفی رد عمل کی پہلی قسم ہو گئی۔ اب دوسری زیادتی جو رسولوں اور نبیوں کے ساتھ کی جاتی ہے وہ ان کے معتقدین کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان کو بڑھایا جاتا ہے، مبالغہ آمیزی سے کام لیا جاتا ہے اور ایگزیجریشن کے ذریعے سے ان کو نبی سے پڑھا کر خدا کے ساتھ ملایا جاتا ہے، ان کو خدائی میں شریک کیا جاتا ہے، ان کو خدا کا بیٹا بنایا جاتا ہے، اختیارات میں شریک کیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں قسم کے رویے منفی بھی ہیں اور افراط و تفرید کا مظہر بھی۔ چنانچہ ہم قرآن مجید کے اندر دو مقامات پر یہ تحذیر اور یہ وارننگ موجود دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 77 ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں غلو مت کرو، اپنے دین میں مبالغہ آمیزی سے کام نہ لو، حق کے خلاف، انصاف کے خلاف، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، اور ان لوگوں کی پیروی مت کرو جنہوں نے خواہشات نفس کی پیروی کی تم سے پہلے اور گمراہ ہو گئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کیا، وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور انہوں نے سیدھی شاہراہ صراط مستقیم سواء السبیل کو گم کر دی۔ دیکھیے اس آیت سے سورۃ المائدہ کی دو تین باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ انبیاء کے بارے میں غلو کرنا، دین کے اندر مبالغہ آمیزی سے کام لینا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، 3 مرتبہ آپ نے یہ بات فرمائی۔ تشدد کرنے والے ہلاک ہو گئے، مبالغہ آمیزی سے کام لینے والے ہلاک ہو گئے، غارت ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تو اسلام کے اندر غلو اور ایگزیجریشن جائز نہیں ہے۔ جس کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو اسی جگہ اور مقام پر رکھا جائے۔ بلا شبہ انبیاء تمام لوگوں میں افضل ہوتے ہیں، افضل الناس ہوتے ہیں وہ، لیکن وہ خدا نہیں ہوتے، وہ خدائی میں شریک نہیں ہوتے، وہ اللہ کے اختیارات نہیں رکھتے، وہ اللہ کی طرح قدرت نہیں رکھتے، وہ اللہ کی طرح کا علم نہیں رکھتے، وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں یہ بات کہی، لا تطرونی، میرے بارے میں تم مبالغہ آمیزی سے کام مت لو جس طرح عیسائی کرتے ہیں، وقولوا عبد اللہ ورسول، اور یہ کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، میرے بارے میں بھی تم مبالغہ آمیزی سے کام نہ لینا۔ اب
دوسری بات جو اس سے معلوم ہوئی کہ خواہشات نفس ہوتی ہیں جو انسان کو غلو پر، مبالغے پر مجبور کرتی ہے۔ تیسری بات جو اس آیت سے معلوم ہوتی ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے مبالغہ آمیزی کرنے والے لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور پوری قوم کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی اس کے نتیجے میں توحید کا راستہ سواء السبیل اور صراط مستقیم انسان اپنے ہاتھ سے کھو دیتا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، چنانچہ دنیا نے یہ دیکھا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کو خدائی میں شریک کیا۔ تو خدائی میں انبیاء کو شریک کرنا یہ غلو کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ ایک دوسری انتہا پسندی ہے جس کا نتیجہ بھی گمراہی کی شکل میں دنیا کے سامنے آتا ہے۔ اب دوسری آیت سورۃ النساء کی، سورہ نمبر 4 سورۃ النساء، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں غلو مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے اوپر جھوٹ نہ باندھو، سچ ہی کہو، سچ کے علاوہ کوئی باطل بات منسوب مت کرو۔ تیسری بات کہی گئی انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بلا شبہ مسیح ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں، رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، اور اللہ کا کلمہ ہے جو حضرت مریم پر القاء کیا گیا تھا۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ، ٹرینٹی پر، تثلیث پر، تین خداؤں پر ایمان رکھنے والوں کو صاف صاف ببانگ دہل علل اعلان یہ کہتی ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ، تین مت کہو، تین مت کہو، تین کی رٹ چھوڑ دو، انتہوا خیرا لکم، باز آ جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ایک خدائی میں تم نے مریم کو شریک کر لیا، تم نے روح القدس کو شریک کر لیا، تم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا، باز آ جاؤ، تین مت کہو، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد، بلا شبہ اللہ تو ایک الہ ہے، الہ واحد، وہ اللہ ہے، ایک خدا ہے، سبحانہ، اس کی بے عیبی کو تسلیم کرو، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کی ماں نہیں ہے، اس کی بیٹی نہیں ہے، اس کی بہن نہیں ہے، لم یلد ولم یولد ذات ہے، اس کا کوئی کفر نہیں ہے، اس کا کوئی ند نہیں ہے، اس کا ہمسر نہیں ہے، مد مقابل نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے اندر سے کوئی چیز نہیں نکلتی، جیسے مرد کے اندر سے نطفہ نکلتا ہے، عورت کے پیٹ میں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہے، اللہ سبحان ہے، بے عیب ذات ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، لا ند لہ، اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، ہمسر نہیں ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمینوں میں جو کچھ ہے، اسی ایک خدائے واحد کا ہے، اللہ کا ہے، وہ کوئی اور اس میں شریک نہیں ہے، اس کے اختیارات میں، اس کی قدرت میں، اس کی طاقت میں، اس کی تخلیق میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی حکومت میں، اس کی فرمانروائی میں، اس کی بادشاہت میں کوئی اور ہستی شریک نہیں ہے، اسی کی حکومت ہے زمینوں اور آسمانوں میں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور توکل کرنے کے لیے، وکیل بنانے کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے، یعنی کسی اور ہستی پر تمہیں بھروسہ اور انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ہستی ہے جس سے امیدیں وابستہ کی جائیں، جس کا خوف کیا جائے، جس سے ڈرا جائے، وہی فائدہ پہنچا سکتا ہے، وہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ انبیاء کوئی فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، لا یملکون انفسہم ضرا ولا نفع، یہ جو الہہ ہیں یہ اپنے آپ کو بھی فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو آپ کو کیا فائدہ اور نقصان پہنچا سکیں گے؟ نقصان اور فائدہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم لا مانع لما آتیت، دنیا کی کوئی قوت اس
رزق کو، اس دولت کو روک نہیں سکتی اگر اللہ کسی کو دینا اور نوازنا چاہے۔ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ، اور اللہ اگر فیصلہ کر دے کہ میں نہیں دوں گا تو دنیا کی کوئی قوت اسے وہ رزق اور نعمت عطا نہیں کر سکتی۔ تو اختیارات کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی کے پاس تمام قدرت اور طاقت ہے۔ کسی اور کے پاس، کسی نبی کے پاس، کسی فرشتے کے پاس، کسی رسول کے پاس، کسی امام کے پاس، کسی ولی کے پاس، کسی صحابی کے پاس، کسی غیر اللہ کے پاس یہ اختیارات نہیں۔ لیکن انسان کی یہ بد نصیبی ہے کہ وہ خدا کے بارے میں اور خدا کی صفات کے بارے میں ہمیشہ بھٹکتا رہا ہے۔ اس نے آگ کی پوجا کی، اس نے سورج کی پوجا کی، چاند کی پوجا کی، ستاروں کی پوجا کی، گائے کی پوجا کی، ہاتھی کی پوجا کی، پیغمبروں کی پوجا کی، ان کے مجسمے بنائے، انسانوں کی پوجا کی، نیک لوگ صالحین کی پوجا کی۔ تو اسلام بہت ہی واضح الفاظ میں شد و مد سے اپنی توحید کو واضح کرتا ہے اور رسولوں کے بارے میں غلو سے بچاتا ہے۔ رسولوں کو، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ان کے بارے میں مبالغہ آمیزی جائز نہیں ہے۔ اب میں یہاں ایک اور نکتہ بھی آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بشر تسلیم کرتے ہیں لیکن رسول تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو مانتے ہیں لیکن انہیں انسان اور بشر تسلیم نہیں کرتے۔ اب ذرا غور فرمائیے، دونوں لوگوں کی بیماری ایک جیسی ہے، مشرکین مکہ اور ہمارے زمانے کے بدعتی لوگ، دونوں کی بیماری ایک جیسی ہے۔ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ رسالت اور بشریت، نبوت اور بشریت ایک ذات میں جمع نہیں ہو سکتی، یعنی ایک ہی شخصیت بیک وقت انسان بھی ہو اور نبی بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں ہی کو نبی بناتا ہے، رسول بناتا ہے، اور ایک ہی ذات میں نبوت اور بشریت جمع ہو جاتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نبوت اور رسالت کے اس سلسلے میں آج کا یہ پروگرام رسولوں کی بشریت کے بارے میں ہوگا، یعنی رسولوں اور نبیوں کے اندر انسانی اوصاف پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 7 میں کہی گئی، یاکل الطعام، نبی کھانا کھاتا ہے، یعنی فرشتوں کی طرح نہیں ہوتا کہ یا اللہ کی طرح نہیں ہوتا، وہ انسان ہوتا ہے اور انسان کھانے کے بغیر زندہ نہیں رکھتا، اس لیے کہا گیا یاکل الطعام۔ دوسری بات یہ یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ انسان ہوتا ہے، چنانچہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 11 میں کہا گیا وقالت لہم رسلہم، رسولوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، کہ نہیں ہیں ہم مگر تم جیسے ایک انسان، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے اپنے بندوں پر جس پر وہ چاہے، یعنی ہم پر وہی نازل ہوتی ہے تو تمہاری طرح انسان، لیکن ہمارے پاس فرشتہ آتا ہے، اللہ کی معلومات ہم تک پہنچائی جاتی ہیں، ہمیں علم دیا جاتا ہے، ہم پر وحی کی جاتی ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے نبی میں اور عام آدمی میں۔ عام آدمی بھی کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، نبی بھی کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، لیکن عام آدمی پر وحی نہیں کی جاتی اور رسولوں کے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ اور سورۃ الانبیاء کے اندر جو ایک بات کہی گئی ہے جس سے ہمارا چوتھا نقطہ معلوم ہوتا ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے انبیاء کو ایسا جسم اور ایسا جسد عطا نہیں فرمایا جو اکلے
رزق کا محتاج نہ ہو۔ اور پانچویں بات جو اس سلسلے کی سورۃ الانبیاء ہی کی آیت نمبر 8 میں کہی گئی کہ انہیں اس دنیا کے اندر خلد اور دوام عطا نہیں کیا جاتا، وہ مرتے ہیں اور وما کانوا خالدین، وہ ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آتے۔ اور اس سلسلے کی چھٹی بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے جس کا ذکر سورۃ الرعد کی آیت نمبر 38 میں ہوا، اور وہ یہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انبیاء کو اور رسولوں کو اولاد دی اور بیویوں سے نوازا۔ بیویاں بھی ہوتی ہیں، وہ شادیاں کرتے ہیں، اولاد ہوتی ہے ان کو، یعنی بشر کے اندر جتنی صفات ہوتی ہیں وہ رسولوں اور نبیوں کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ اور سورۃ الشعراء کے اندر ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری باتیں جو آیت نمبر 79، 80 اور 81 میں بیان کی گئی ہیں، وہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اور اپنی حیثیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذی هو یطعمنی ویسقینی، یعنی اللہ کی ہستی وہ ہستی ہے جو مجھے کھلاتی ہے، جو مجھے پلاتی ہے، یعنی میں کھاتا ہوں پیتا ہوں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا کرتی، یعنی نبی بیمار بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں شفا بھی نصیب ہوتی ہے۔ یہ 8ویں بات ہمیں معلوم ہوئی۔ اور سورۃ الزمر کی آیت نمبر 30 سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو موت بھی آتی ہے، چنانچہ کہا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک میت، آپ بھی ایک دن مر جائیں گے، آپ بھی مرنے والے ہیں، وانہم میتون، اور یہ جو کافر ہیں جو آپ کی دعوت کو مسترد کر رہے ہیں، ٹھکرا رہے ہیں، ان کے مقدر میں بھی موت ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے جس کو موت نہیں آتی۔ کل من علیہا فان، سورہ رحمان میں کہا گیا کہ اس زمین پر جو کوئی ہے اس کے لیے موت رکھی گئی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جو ذو الجلال اور ذو الاکرام ہے، جس کے لیے بقا ہے، جو باقی رہنے والی ہے۔ اور مسند احمد میں حدیث نقل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کو خود سی لیا کرتے تھے اور بکری کا دودھ خود دھو لیا کرتے تھے اور اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ جو بشر کانا بشرا من البشر، وہ انسانوں میں سے ایک بشر تھے۔ ایک اور بات جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء جیسے عام انسانوں کو غصہ آتا ہے انہیں بھی غصہ آتا ہے، یہ بھی ایک بشریت کی علامت ہے۔ جیسے قرآن مجید میں کہا گیا کہ رجع الی قومہ غضبان آصفا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پلٹے تو وہ برہمی کے عالم میں تھے، غضبان تھے اور رنج کی حالت میں تھے وہ۔ اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2603 یہ کہتی ہے وَأَغْضَبْ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ، اور میں بھی غضبناک ہو جاتا ہوں جس طرح انسان غضبناک ہوتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو غصہ بھی آتا ہے، تو یہ بھی ایک بشری تقاضا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک اور بات بھی 10ویں بات نوٹ فرمائیے کہ انبیاء علیہ السلام جیل میں بھی جاتے ہیں، جیسے حضرت یوسف کے بارے میں سورۃ یوسف کی آیت نمبر 42 میں ارشاد ہوا فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اور چند سالوں تک حضرت یوسف نے جیل میں زندگی گزاری۔ رسولوں کے بارے میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ رسول زخمی بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا گیا اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے کسرو رباعیہ، اور انہیں گھروں سے نکالا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے۔
اخرجوا من دیارہم، وہ اپنے گھروں سے نکالے جاتے ہیں، ہجرت پر مجبور کیا جاتا ہے، نہ صرف زخمی ہوتے ہیں، یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ یقتلون النبیین بغیر الحق، یعنی یہود کے جرائم میں سے یہ جرم بھی تھا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا کرتے تھے اور رسولوں کو بھی قتل کرتے تھے، کہ بعض رسولوں کو آپ نے قتل کیا اور بعض کی تکفیر کی۔ فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 میں کہا گیا۔ رسول بیمار بھی ہوتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہ بات حدیث میں آئی ہے مسند ابی یعلا میں، ان نبی اللہ ایوب لبث بہ بلاء 18 سنہ، تو 18 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا رہے۔ یہ ایک جلد کی بیماری تھی، اور یہاں تک کہ قریب اور بعید، نزدیک اور دور کے دوست احباب، رشتہ دار سب آپ سے جدا ہو گئے، الا رجلین من اخوانہ، سوائے آپ کی برادری کے 2 لوگوں کے، سب چھوٹ گئے۔ لیکن 18 سال تک صبر کیا۔ صبر ایوب علیہ السلام بہت ہی مشہور ہے۔ اور انی مسنی الضر، آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس صبر کا صلہ یہ عطا فرمایا کہ آپ کو بہت سارے مال سے اور اولاد سے نوازا۔ اس سلسلے کی اگلی بات یہ نوٹ فرمائیے کہ رسولوں اور انبیاء کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفوں سے انہیں دوچار ہونا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اور یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے اور شیخ محمد ناصر الدین البانی نے اس کی تصحیح کی ہے، آپ سے پوچھا گیا ای الناس اشد بلاء، آزمائش کے اعتبار سے سب سے بڑی آزمائشیں اور تکلیفیں کس پر آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں، پریشانیاں، بلائیں وہ انبیاء پر آتی ہیں، اور پھر ان سے کم تر درجے کے لوگوں پر، اور ان سے پھر کم تر درجے کے لوگوں پر۔ اور فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ سَلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، اور ایک عجیب و غریب حقیقت کا انکشاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ اگر آدمی اپنے دین میں ثابت قدم ہوتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی شدت ہوتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللهم صل